فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے، اور وہ خوبصورت ماہ مبارک ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ماہ ولادت ہے۔ میں آپ سب کو اس کی بھی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں الحاج منیر احمد نورانی صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے تمام رفقا جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں ان کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں کافی زیادہ مصروفیت کا سلسلہ تھا، فیصل صاحب نے بڑی محبت سے فون کیا اور ان حضرات کی محبت کا بھی تذکرہ کیا، تو میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہے۔ میں نے حضور علیہ السلام کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ میں جو محفل میں اسٹیج پر آتے ہوئے ذہن بنایا تھا وہ یہ تھا کہ میں اعلیٰ حضرت کا عشق رسول بیان کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے جو عقائد پہ پہرا دیا اور عقائد کے پہ پہرا دینے پر جو اعلیٰ حضرت کی خدمات ہیں ان کو آج بیان کرنے کا میرا ارادہ تھا، لیکن میں جب اسٹیج پہ آیا تو قبلہ نے مجھے فرمایا کہ صحابہ کے عشق رسول کو بیان کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے کس انداز میں محبت کی اس پر بیان کرنا ہے، تو میں حضرت کے کہنے پر اسی عنوان پر کچھ دیر آپ سے مخاطب ہوں گا۔ صحابہ نے جو حضور علیہ السلام سے محبت کی نا، وہ اتنی بے نظیر و بے مثال ہے۔ صحابہ اکرام کی حضور علیہ السلام سے وارفتگی کے عالم میں جو محبت تھی اور جو بے ساختہ ایک محبت کا انداز تھا، وہ اتنا بے نظیر و بے مثال ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں محبت رسول کا معیار بنا دیا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں محبت رسول کے معیار جو ہے وہ صحابہ اکرام کی محبت رسول کو بنایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنا ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی حضور سے محبت کرنا، حضور سے تعلق رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنا، یاد رکھیے گا، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنا یہ ایمان کی اصل ہے۔ اگر کوئی حضور علیہ السلام سے محبت کرے گا تو وہ صاحب ایمان ہو سکتا ہے، اگر حضور سے محبت نہیں تو کوئی صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام کو ماننا ضروری ہے۔ صرف حضور علیہ السلام سے محبت کے لیے حضور کو جاننا کافی نہیں ہوگا، حضور علیہ السلام کو ماننا ضروری ہے۔ اور ماننا کس انداز میں؟ اگر صرف جاننے سے بات بن جاتی، اگر صرف جاننے سے بات بن جاتی حضور علیہ السلام کو، تو مستند کتب میں ابو جہل کا بھی یہ قول موجود ہے کہ وہ بھی کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ان حضور علیہ السلام میں جو صفات تھی وہ غیر نبی میں ہونا ناممکن تھی۔ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہیں لیکن مانوں گا نہیں، مانتا نہیں تھا۔ اگر صرف جاننے سے بات بن جاتی تو اس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ رسول اللہ کو ماننا ضروری ہوگا۔ اب جب اللہ کریم نے رسول اللہ کو ماننے کا حکم فرمایا نا، حضور علیہ السلام کو ماننے کا حکم فرمایا، تو اللہ کریم نے یہ فیصلہ لوگوں میں نہیں چھوڑا۔ اللہ
کریم نے یہ فیصلہ عوام پہ نہیں چھوڑا، اللہ کریم نے یہ فیصلہ کسی کی تحقیق پہ نہیں چھوڑا کہ جس کو رسول اللہ کو ماننا ہو وہ تحقیق کرے اور جتنا سمجھ آئے اتنا مان لے، جتنا دل کرے اتنا مان لے۔ کوئی چاہے تو خالی مخبر مان لے، کوئی چاہے تو خالی قاصد مان لے، کوئی چاہے تو اپنے جیسا معاذ اللہ صرف ایک عام انسان مان لے، کوئی چاہے تو صرف اتنا مان لے کہ پیغام دینا مقصد تھا، باقی اور کوئی مقصد نہیں، صفات کا انکار کر دے۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، میں نے اگر اپنا حبیب بھیجا ہے نا تو اس کو ماننا کیسے ہے اس کا معیار بھی میں بیان فرماؤں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا میں بیان فرماؤں گا کہ اس کا معیار کیا ہے۔ حضرت نے مجھے جو سٹیج پہ آتا ہی حکم فرمایا موضوع کا، اس عنوان پہ میں آنے کے لیے اس آیت کو آپ کے آگے تلاوت کروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے بتانا ہے، اب حبیب میرا ہے تو معیار بھی میں نے بتانا ہے کہ کس طرح اس پر ایمان لانا ہے، اس پر ایمان کا معیار کیا ہے۔ میں نے کہا نا اللہ کریم حضور علیہ السلام سے صحابہ کی محبت کا انداز ایسا تھا کہ اللہ نے قرآن میں اس کو معیار قرار دے دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا اب میرے حبیب کو ماننا ہے نا تو یہ فیصلہ تم پہ نہیں ہے کہ جیسے دل کرے ویسے میرے حبیب کو مان لو۔ اللہ نے فرمایا حبیب میرا ہے تو بتاؤں گا بھی میں کہ اس کو کیسے ماننا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ایمان لائے میرے حبیب علیہ السلام پہ اس طرح جس طرح اے میرے حبیب کے صحابہ تم ایمان لائے، تب ان کا شمار جو ہے وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا۔ یعنی کوئی بھی ہدایت یافتہ کہلانے کے لائق تب ہوگا جب وہ رسول اللہ کو ایسے مانے گا جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے مانا، جب کوئی رسول اللہ سے ایسی محبت کرے گا جیسے صحابہ نے محبت کی، جب کوئی رسول اللہ سے ایسے تعلق رکھے گا جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے تعلق رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے تعلق رکھا۔ کہا اگر رسول اللہ کو ایسے نہیں مانتے جیسے رسول اللہ کے صحابہ کو نہیں مانا تو تب ہدایت یافتہ، اس آیت سے واضح پیغام ہے، تب شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے معیار بیان فرما دیا کہ جو اس معیار پہ قائم ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو اس معیار سے گر گیا اس کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا۔ اور وہ معیار کیا ہے کہ رسول اللہ سے ایسا تعلق رکھو جیسے صحابہ نے تعلق رکھا۔ اور یہ بھی اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب ان کو کہا جائے نا رسول اللہ پہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، جس طرح رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے؟ معاذ اللہ انہوں نے صحابہ کے لیے کہا کہ کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے؟ یہ نہیں گویا کہ رسول اللہ دن کو رات کہیں تو یہ رات کہتے ہیں، رسول اللہ لعاب پھینکے تو یہ لے کے چاٹ لیا کرتے ہیں، رسول اللہ کی گرد راہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے؟ اب دیکھو صحابہ اکرام کا مقام بھی دیکھو، حضرت صحابہ اکرام کے بارے میں جب کسی نے کہا نا کہ کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے، اللہ نے خود جواب دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، حضرت انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی باتیں کی گئی، کسی نے خود جواب دیا، کسی کا امتی نے جواب دیا، کسی کا پتھر نے جواب دے دیا۔ صحابہ کا انبیاء سے تقابل نہیں کیا جا سکتا، انبیاء ہر حال میں بلند ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا اعلیٰ کیا ہوگا۔ جب حضور کے صحابہ کو خالی پاگل بھی کہا گیا نا، اللہ نے قرآن میں جواب دیا، اللہ نے فرمایا پاگل وہ نہیں ہیں جو میرے حبیب سے تعلق رکھتے ہیں، پاگل وہ ہیں جو میرے حبیب کے صحابہ کو پاگل کہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ نے ایمان کا معیار بنا دیا، صرف اللہ نے ایمان کا معیار نہیں بنایا بلکہ حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا ملت واحدہ، اس میں ایک ملت، ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنتی جماعت ہوگی، حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ جن کے وہ عقائد و نظریات ہوں گے جو میرے صحابہ کے عقیدے ہیں، جو میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے قرآن میں اور حضور علیہ السلام نے اپنے حدیث میں صحابہ کو ایمان کا معیار بنایا ہے۔ میں اسی سے عقائد اہل سنت میں بھی استدلال کروں گا اور اسی سے صحابہ کا عشق رسول بھی بیان کروں گا۔ اب اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ ہدایت یافتہ وہ ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں واضح فرما دیا کہ ہدایت یافتہ بس وہ ہے جو میرے صحابہ کے عقیدے کے مطابق عقیدے رکھے گا۔ آج آپ کو ہر طرف فرقے نظر آ رہے
ہیں. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم حق پہ ہیں باقی سب جہنمی ہیں. ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حق پہ ہیں باقی ہر ایک جہنمی ہے. آؤ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ حق پہ کون ہے تو قرآن نے معیار بتا دیا. حق پہ وہ ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے. حضور نے واضح فرما دیا کہ ہدایت یافتہ اور جنتی جماعت وہ ہے جس کے عقیدے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے. صحابہ کے عقیدہ میں آپ کے آگے رکھتا ہوں اور فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کون خالی نعروں کی حد تک صحابہ کا نوکر ہے اور کس کے عقیدے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے, کس کے عقیدے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے. اللہ اکبر. صحابہ کا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ جہاں قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہاں اہل سنت کا وہی طریق ہے جو صحابہ کا طریق تھا. اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. اب اگر میں آغاز کروں, اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے. اگر ہم تقابل کریں, میں نے قبلہ کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب کھولی, معاذ اللہ توبہ توبہ کان پکڑ لیے عبارت پڑھ کے. لکھا تھا کہ خیال اگر نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. نہ صرف یہ کہ لکھا تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے بلکہ بدترین تشبیہ بھی دی گئی. معاذ اللہ. کیا عقیدہ ہے ان کا کہ اگر نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اب ہمارا عقیدہ سن لو. ان کا عقیدہ ہے کہ رسول کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے. ہمارا تو یہ خیال ہے کہ جس نماز سے رسول اللہ کا خیال جائے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. ان کے خیال کے مطابق نماز میں خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں جس نماز میں رسول اللہ کا خیال نہیں وہ نماز کیا ہے, وہ نماز کیسی ہے. اب یہ دو عقیدے سامنے آ گئے. اب یہ دو عقیدے آمنے سامنے آ گئے. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ رسول کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور ہم یا رسول اللہ کہنے والے کہتے ہیں نہیں رسول کا خیال جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب آؤ ترازو رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے, صحابہ کے عقیدے کے مطابق کیا ہے. آؤ بخاری کھولو. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں. حضور دو قبیلوں کے درمیان صلح کروا رہے ہیں. وہاں نماز کا وقت ہوتا ہے. صحابہ نے صدیق اکبر سے عرض کی کہ حضور آپ جماعت فرما دیجئے. صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں. کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر. اور میں بتا دوں یہ جو صحابہ کی امامت ملی نا صدیق اکبر کو, یہ کوئی اتفاقی امامت نہیں ہے. یہ کوئی اتفاقی امامت نہیں ہے کہ بس صدیق اکبر کھڑے تھے تو نماز پڑھا دی. یہ بھی ہمیں ابو داؤد کی حدیث میں نظر آتا ہے کہ حضور ہمیشہ فرماتے ابو بکر نماز پڑھائے. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا بس نماز پڑھا دی جائے. حضرت صحابہ نے دیکھا صدیق اکبر موجود نہیں ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم, یہ کسی چھوٹے انسان کا نام ہے. اگر افضلیت کی ترتیب دیکھی جائے تو سب سے بڑے صدیق اکبر ہیں, اس کے بعد فاروق اعظم کا نمبر آتا ہے. یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عمر جس رستے سے گزر جائے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اور آج تک یہ بات واضح ہے, جس مجلس میں عمر کا نام لوگے شیطان اٹھ کے بھاگ جائے گا. یہ وہ فاروق اعظم ہیں. ان فاروق اعظم کو صحابہ نے کہا حضور آپ امامت کرا دے. فاروق اعظم نے فرمایا صفیں درست کرو. حضور کے کانوں میں آواز پہنچی. حضور اپنے محل مبارک کا پردہ ہٹاتے ہیں, فرماتے ہیں لا لا لا, نہیں نہیں نہیں, میرے ہوتے میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا. علماء بیٹھے ہیں. میں سوچنے میں مجبور ہو گیا آخر اس میں کیا وجہ ہے, آخر اس میں کیا وجہ ہے. ابو بکر صدیق نماز پڑھا دیتے, حضرت فاروق اعظم نماز پڑھا دیتے نا, یہ کیا حکمت ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا میرے مصلی پہ میرے ہوتے ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا. میں یہ سمجھ گیا کہ جب معراج کی رات سب نبیوں میں اللہ نے میرے نبی کی افضلیت بتانی تھی نا, صرف فضیلت نہیں افضلیت بتانی تھی نا, حضرت آدم کو صف میں کھڑا کیا, حضرت موسیٰ کو صف میں کھڑا کیا, حضرت ابراہیم کو صف میں کھڑا کیا, حضرت اسماعیل کو صف میں کھڑا کیا, حضرت عیسیٰ کو صف میں کھڑا کیا, سیدہ فاطمہ کے بابا کو امام بنایا. کہا دیکھ لو یہ سب نبیوں میں سب سے افضل ہے. اسی طرح جب میرے نبی نے سب صحابہ میں ابو بکر صدیق کی افضلیت بتانی تھی, عمر فاروق کو صف میں کھڑا کیا, سیدنا عثمان کو صف میں کھڑا کیا, سیدنا علی کو صف میں کھڑا کیا, عشرہ مبشرہ کو صف میں کھڑا کیا, صحابہ و اہل بیت کو صف میں کھڑا کیا, ابو بکر کو امام بنایا. کہا دیکھ لو جیسے میں سب نبیوں میں سب سے افضل ہوں, ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل ہے. ابو بکر صحابہ
میں سب سے افضل ہے، یہ وہ صدیق اکبر ہے جو نکہت گلزار مصطفیٰ ہے، جو رونق بازار مصطفیٰ ہے، جو زینت دربار مصطفیٰ ہے، جو حاصل افکار مصطفیٰ ہے، جو کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے، جو افضل البشر بعد از انبیاء ہے۔ اور الحمدللہ یہ میں نے عقیدہ آج کسی سے نہیں سیکھا اور آج کوئی نہ سکھائے۔ میں نقشبندی ہوں، مجددی ہوں، حضرت خواجہ عبد الکریم کا بیٹا ہوں، حضرت مجدد الفسانی کا مرید ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، سنی وہی ہے جو ابو بکر کا افضل البشر بعد از انبیاء مانتا ہے۔ جو ابو بکر کی افضلیت کا منکر ہے وہ سنی ہو نہیں سکتا، وہ اہل سنت میں ہو نہیں سکتا، وہ سنی ہو نہیں سکتا۔ اور اس میں میرے کئی بیانات موجود ہیں الحمدللہ، اور کئی بیانات موجود ہیں جس میں میں نے وضاحت سے بتایا ہے افضل البشر بعد از انبیاء کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ اور ہم نقشبندیوں مجددیوں کی تو بات ہی اس سے شروع ہوتی ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء۔ ہم تو صحابہ کی ترتیب میں بھی افضل صدیق اکبر کو مانتے ہیں، خلفائے راشدین میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ ہم نقشبندیوں کی طریقت میں بھی حضور کے بعد پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہمارا عقیدہ آج کا نہیں ہے، میرے اس عقیدے پہ میرے بزرگوں کی قبریں گواہ ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ حضور علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں، اتنے میں حضور آ جاتے ہیں۔ میں نے کیا بتایا تھا؟ دو عقیدے ہیں نا، ایک کا عقیدہ ہے خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خیال جانے سے نماز نہیں رہتی۔ آؤ دیکھتے ہیں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں، اللہ اکبر، اتنے میں حضور آ جاتے ہیں، حضور آ جاتے ہیں۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، جس صحابی کو پتا چل رہا ہے نا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور صدیق اکبر کو متوجہ کر رہے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں۔ نماز کی حالت میں ہے صدیق اکبر، صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ صدیق اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضور سفید چیر سے تشریف لا رہے تھے۔ جس صحابی کو پتا چل رہا ہے حضور آ رہے ہیں، صحابی نماز کی حالت میں رستہ چھوڑتا چلا جا رہا ہے، رستہ چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے میں حضور علیہ السلام کے بارے میں ابو بکر صدیق نے جان لیا، منہ کعبے کی طرف ہے لیکن صحابہ ہاتھوں میں ہاتھ مار رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے جان لیا کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر کو جب یہ اندازہ ہوا حضور آ رہے ہیں، بخاری میں موجود ہے، التفت رأى رسول اللہ، صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور دیکھا رسول اللہ آ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، کوئی اتنا مڑ کے پیچھے دیکھے تو نظر آئے گا؟ کوئی اتنا مڑ کے پیچھے دیکھے تو نظر آئے گا؟ یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ حضور سفید چیرتے آ رہے تھے، حضور بالکل پیچھے سے آ رہے تھے نماز کی حالت میں۔ رہا رسول اللہ، ابو بکر پورا پیچھے مڑ گئے اور دیکھا رسول اللہ آ رہے ہیں، رسول اللہ آ رہے ہیں نماز کی حالت میں۔ جب صدیق اکبر نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، صدیق اکبر نماز کی حالت میں مصلی سے پیچھے ہو گئے، رخ کعبے سے ہٹایا اور رسول اللہ کی طرف کر لیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاتے رہو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اس پہ اللہ کا شکر کیا، لیکن اس کے باوجود مصلی چھوڑ دیا اور حضور نے نماز مکمل کی۔ وہ کیسی نماز ہوگی جس کا آغاز صحابہ کا امام کر رہا ہے اور اختتام انبیاء کا امام کر رہا ہے، اختتام انبیاء کا امام کر رہا ہے۔ یہاں کسی نے کہا بھائی نماز میں خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں نے کہا جہنم میں جاؤ اپنے اس گندے عقیدے کے ساتھ۔ خدا کی قسم ابو بکر صدیق کو دیکھو تو یہاں تم کہتے ہو خیال سے نماز ٹوٹ گئی، یہاں سب کچھ الٹ پلٹ ہوا ہے، نماز نہیں ٹوٹی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے صدیق اکبر بھی کعبے سے منہ ہٹاتے تو نماز ٹوٹ جاتی، یہاں کیوں نہ ٹوٹی؟ کیونکہ آگے خدا تھا تو پیچھے مصطفیٰ تھا، آگے کعبہ تھا تو پیچھے کعبے کا کعبہ تھا۔ ابو بکر صدیق نے کتنی نمازیں زندگی میں پڑھی، لیکن بخاری کی زینت وہ بنی جس میں رخ کعبے سے ہٹا اور فاطمہ کے بابا کے چہرے کی طرف چلا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور بھائی وہ نماز ہے ہی نہیں جس میں خیال مصطفیٰ نہیں ہے، جس میں خیال مصطفیٰ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم میلاد مناتے ہیں، یاد رکھنا شریعت کے مطابق ہو تمہارا انداز، شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت سے ٹاکرا نہ ہو رہا ہو تو حضور سے محبت کا جو بھی انداز ہو نا بڑھ چڑھ کے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔
میرے استاد ہیں حضرت علامہ مفتی سلیمان رضوی صاحب فضل اللہ علیہ، اللہ ان کو میرے دراز میں خیر عطا فرمائے. ان کے استاد ہیں حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. مجھے میرے استاد نے یہ بات بتائی کہ جب وہ اپنے استاد محدث اعظم پاکستان سے پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے نا حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے، یہ مجھے میرے استاد نے براہ راست بتایا اور انہوں نے محدث اعظم سے سنا کہ رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے حضور سے محبت کا انداز اختیار کرتے ہوئے کوئی بھی وہ انداز جو شریعت کے ساتھ اس کا ٹاکرا نہ ہو رہا ہو نا، اس کا بڑھ چڑھ کے محبت کا انداز کر دو، ڈھونڈنے سے کتابوں میں ہر چیز مل جائے. وہ جس کا شریعت سے ٹاکرا نہ ہو رہا ہو. یہ کوئی اس کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ نے کوئی ایسا انداز چھوڑا ہی نہیں کہ انہوں نے نہیں کیا اور تم کر لو گے جو صحابہ نے حضور سے محبت کی. اب ربیع الاول شریف آ رہا ہے، کس کس نے اپنے گھر کو سجا دیا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے. جس نے نہیں سجایا نا بے شک ایک لڑی لگا دو یا ایک سبز جھنڈا گھر میں لہرا دو، گھر ضرور سجانا ہے. ربیع الاول میں ہی تو پتہ چلتا ہے کہ کس گھر میں کون رہتا ہے. اس گھر میں ایمان والا رہتا ہے یا مصطفیٰ کو نہ ماننے والا رہتا ہے. اچھا اس میں میلاد پہ جھگڑا نہ کرو، میلاد تعلق میں رسالت کا نام ہے. اگر تمہارے گھر میں کسی کی ولادت ہو تو اس کی خوشی تم مناتے ہو یا پڑوسی مناتے ہیں؟ تم مناتے ہو. یہ بھی رسول اللہ کے میلاد کا جشن ہے، یہ بھی کوئی پڑوسی نہیں منائے گا، وہی منائے گا جس کا حضور سے تعلق ہوگا. اب ربیع الاول کا مہینہ آیا، چلے میں ایک حدیث سناتا ہوں پھر اس پہ بات کرتا ہوں. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. میں نے کہا نا صحابہ کا جو حضور کے معاملے میں عقیدہ ہے میں نے بیان کرنا ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے. جب حضور علیہ السلام سے ڈائلاگ کی خاطر عروہ بن مسعود حضور سے ڈائلاگ کی خاطر سفیر بن کے آیا کفار مکہ کا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، یا صحابی رسول ہیں. اس وقت صاحب ایمان نہیں تھے. اس وقت کفار مکہ کا سفیر بن کے حضور کی بارگاہ میں آیا، سارا معائنہ کیا، جو بات کرنی تھی وہ کی اور معائنہ کیا اور واپس گئے. عروہ بن مسعود بعد میں اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ سارا معائنہ کر کے اور بات کر کے کفار مکہ کا بھیجا ہوا سفیر جب واپس جاتے ہیں کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بھول جاؤ، تم رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ کیا وہاں بہت بڑی فوج دیکھ آئے ہو؟ کہا نہیں شاید وہ تمہارے پاس زیادہ ہو. بہت جنگی سامان دیکھ آئے ہو؟ کہا نہیں وہ بھی شاید تمہارے پاس زیادہ ہو. اکثریت دیکھ آئے ہو؟ کہا نہیں وہ بھی شاید تمہارے پاس ہو. کہا ایسا کیا دیکھ آئے ہو؟ فوج بھی ہماری زیادہ، سامان بھی ہمارے پاس موجود، مالی طور پہ بھی ہم زیادہ مضبوط، لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بخاری میں موجود ہے. عروہ بن مسعود نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہ بھی دیکھے ہیں اور بڑے بڑے غلام بھی دیکھے ہیں، خدا کی قسم جیسے غلام مصطفیٰ کے پاس ہے کسی بادشاہ کے پاس ایسے غلام نہیں. جیسے مصطفیٰ کے غلام اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں نا، کسی بادشاہ کے غلام اپنے آقا سے ایسی محبت نہیں کر سکتے. اب یہ ایک بات بخاری میں موجود ہے. انہوں نے پوچھا عروہ بن مسعود ایسا کیا محبت کا انداز دیکھ آئے ہو؟ بخاری میں موجود ہے. عروہ بن مسعود نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور وضو فرما رہے تھے، صحابہ ایسے لپ کے وضو کا پانی لینے کے لیے کہ جیسے قارون کا خزانہ لٹایا جا رہا ہو، جیسے کوئی خزانہ لٹایا جا رہا ہو. حضور کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی صحابہ نے زمین میں نہیں گرنے دیا. کوئی لے کر پی رہا ہے تو کوئی چہرے سے بن رہا ہے، کوئی سینے سے لگا رہا ہے. اور جس کو حضور کے وضو کا پانی نہیں ملا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، وہ صحابی اس صحابی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کر رہا ہے جس کے ہاتھ میں حضور کے وضو کا پانی لگا ہے. یہ ہے عشق رسول صحابہ کا. پھر کہا میں نے دیکھا ہلاک اگر منہ مبارک کاٹ رہا ہے، ایک بھی حضور کا منہ مبارک زمین میں نہیں گرنے دیا صحابہ نے، بلکہ لے کے کوئی دستار میں سی رہا ہے اور کوئی وصیت کر رہا ہے میں مر جاؤں تو اس کو میرے ساتھ قبر میں دفنا دینا. دستار میں سینے کے لیے مثال موجود ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وصیت کے قبر میں دفنا دو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مثال ہے. انہوں نے وصیت کی تھی حضور کے تبرک کے بارے میں حضرت امیر معاویہ نے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری قبر میں اس کو میرے ساتھ دفن کر. اللہ اکبر. پھر کہا کہ میں نے یہ بھی دیکھا، پھر کہا کہ میں نے یہ بھی دیکھا. بخاری میں موجود ہے کہ حضور نے لعاب دہن پھینکنے کا ارادہ کیا، تھوک مبارک پھینکنے کا ارادہ کیا. وہ کہتا ہے عروہ بن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، زمین حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی، کاش یہ لعاب دہن مجھ پہ گر جائے. صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا، لپک کے حضور کا تھوک مبارک اپنے ہاتھ پہ لیا، کوئی چاٹ رہا ہے اور کوئی چہرے سے بن رہا ہے.
ختم ہوئی. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں, صحابہ کا عشق تو سن لیا نا, اب اپنے عقیدے کے لیے بھی ایک بات سن لو. صحابہ کا عشق تو تم نے سنا, اب ربیع الاول کا مہینہ آیا, آپ نے بتایا کہ آپ نے گھروں کو سجا دیا. جنہوں نے نہیں سجایا انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آج ہی کل جا کے گھر کو سجائیں گے. اب ہم ربیع الاول میں گھر کو سجائیں, ایک کمپنی آ جاتی ہے تو یہ ربیع الاول میں گھر سجانا قرآن میں کہاں لکھا ہے. ہم ربیع الاول میں گھر پہ جھنڈا لگائیں تو یہ جھنڈا لگانا قرآن میں کہاں لکھا ہے. ہم ربیع الاول کا جلوس نکالیں تو یہ جلوس نکالنا قرآن میں کہاں لکھا ہے. ہم ربیع الاول میں محفل نعت سجائیں تو یہ محفل نعت سجانا قرآن میں کہاں لکھا ہے. ہم ربیع الاول میں نقشے نالین سینے میں سجائیں تو یہ نقشے نالین لگانا قرآن میں کہاں سے لکھا ہے. ہم ربیع الاول کا لنگر بانٹے, یہ لنگر بانٹنا ربیع الاول میں قرآن میں کہاں لکھا ہے. میں نے کہا ہم تو اپنے عقیدے ثابت کر دیں گے, ذرا تم جا کے صحابہ سے پوچھو نا, حضور کا تھوک چاٹ رہے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. حضور کے وضو کا پانی پی رہے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. حضور کے بالوں کو دستار میں سی رہے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. اے حضرت معاویہ, وصیت کر رہے ہو کہ قبر میں مصطفیٰ کا تبرک ساتھ دفنانا, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. اور صدیق اکبر نماز میں رخ کعبے سے ہٹا کر رسول کی طرف کر رہے ہو, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. سنو سنو, صحابہ کا بھی یہی جواب ہے, ہمارا بھی یہی جواب ہے. اگر شریعت سے ٹاکرا نہ ہو رہا ہو تو سنی کو عشق اپنے رستے خود بتاتا ہے. یہ عشق کی عبارت ہے, یہ سنی کے دل پہ لکھی ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, محمد ہمارے, محمد ہمارے. کہا یہ عشق کی عبارت ہے, یہ سنی کے دل پہ لکھی ہوتی ہے, یہ سنی کے دل پہ لکھی ہوتی ہے. الحمدللہ جو عقیدہ صحابہ کا ہے نا حضور کے بارے میں, یہ کہاں ہے بھائی, وہ کہاں ہے, حضور ایسے کیسے تو ویسے کیسے, یہاں سے حضور کی شان ثابت کرو. اور سارے جہان میں تمہیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی, حضور کی بات آ جائے تو تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے. سنو بخاری میں حدیث موجود ہے, حضور علیہ السلام مینا میں جلوہ کر رہے ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سنو صحابہ کا حضور کا عشق کیا تھا اور حضور کے بارے میں عقیدہ بھی کیا ہونا چاہیے. حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں میرے صحابہ آج کون سا دن ہے. سب کو پتا ہے یوم النحر, کوئی نہ بولا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا دن ہے, آپ جانتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے. یہ بخاری میں موجود ہے, یہ کون سا مہینہ ہے. سب کو پتا تھا کہ حج رمضان میں نہیں کیا جاتا, حج محرم میں نہیں کیا جاتا, سب کو پتا ہے حج ذی الحج میں کیا جاتا ہے. کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا مہینہ ہے, آپ جانتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے. عرصے سے ہر نبی کے دور میں اس کا نام مکہ ہی تھا. کہا کہ یہ کون سا شہر ہے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا مکہ ہے. سب کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا حج ایران میں نہیں ہوتا, مسلمانوں کا حج مکہ میں ہوتا ہے. آج بھی مسلمانوں کا حج ایران میں نہیں ہوتا, مسلمانوں کا حج مکہ میں ہوتا ہے. سب کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا حج کہاں ہوتا ہے. بولے نہیں. کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سا شہر ہے, آپ جانتے ہیں یہ کون سا شہر ہے. اللہ اکبر. یہ بات میں جو عاشق مزاج آدمی ہے نا وہ سمجھے گا. حضرت نے جب مجھے کہا نا عشق پہ بات کرنی ہے تو میں نے اس لیے اس کا انتخاب کیا اس حدیث کا. میں نے کہا یہ جو عاشق مزاج بندہ ہے نا وہ سمجھے گا. جس کا عشق عروج پہ ہو نا وہ یہ سمجھ جائے گا, چاہے حقیقت میں ہو چاہے مجاز میں ہو, وہ یہ بات سمجھ جائے گا. کیوں عشق کا یہ پہلا اصول ہے, دل لگی میں نہیں, عشق میں یہ اصول ہی پہلا ہے کہ جو محبوب کہتے بس بات ہو رہی ہے. محبوب سورج کو چاند کہے تو عاشق کو وہ چاند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. محبوب دل کو رات کہے تو عاشق کو وہ رات نظر آنے لگ پڑتی ہے. محبوب جو ہے وہ سیاہ کو سفید کہے تو عاشق کو وہ سفید نظر آتا ہے. عشق کا یہ پہلا اصول ہے کہ محبوب کے آگے عشق کے گھوڑے نہیں چڑھائے جاتے. کہا جاتا ہے جو تو کہے وہی ہمارا دستور ہے, وہی ہمارا منشور ہے. وہ پوچھا کون سا شہر ہے. یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا, آپ جانتے ہیں. کون سا مہینہ ہے. سرکار ہمیں نہیں پتا, آپ جانتے ہیں. یہ حضور نے فرمایا کون سا دن ہے. سرکار ہمیں نہیں پتا, آپ جانتے ہیں. یہ بھی بخاری میں موجود ہے. بعد میں کسی نے صحابہ سے پوچھا, یہ دونوں سوال اور جواب بھی بخاری میں موجود ہے. کسی نے پوچھا تم عجیب لوگ ہو, تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا دن ہے.
تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا شہر ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کون سا مہینہ ہے؟ کہا اللہ کی قسم پتا تھا۔ کہا پتا تھا تو بولے کیوں نہیں؟ کہا یہ تو پتا تھا کہ مکہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا مزاج یار کیا ہے، یہ نہیں پتا تھا حضور مکہ سننا چاہتے ہیں یا مدینہ سننا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں بولے کہ شاید رسول اللہ کہہ دے یہ مکہ نہیں یہ کچھ اور ہے۔ اگر رسول کہہ دیتے یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے، ہم نے سوال کیا بغیر اسے مدینہ مان لینا تھا۔ رسول کہہ دیتے یہ حج نہیں ہے رمضان ہے، ہم نے اسے رمضان کہلا تھا۔ اگر رسول اللہ کہہ دیتے یہ یوم النحر نہیں یہ کچھ اور ہے، ہم نے وہ کہلا تھا جو رسول کہتے ہیں، ہم نے وہی کہلا تھا۔ کیونکہ صحابہ جانتے تھے یہ رمضان بھی حضور کے لیے ہے، یہ حج بھی حضور کے لیے ہے، یہ زمین بھی حضور کے لیے ہے، یہ سما بھی حضور کے لیے ہے، یہ مکی بھی حضور کے لیے ہے، یہ مکہ لیکن کہنا نہیں اعلیٰ حضرت کی زبانی، یہاں ترنم میں پابندی تو نہیں ہے۔ زمین و زمان سبحان اللہ ہے آپ کے لیے مکین و مکان۔ شاید یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں جو عیدگاہ کے مرید ہیں، ذرا ایک بار ہاتھ اٹھائیں گے؟ اچھا، اب آپ جو عیدگاہ کے مرید ہیں ہاتھ بلند رکھیے گا۔ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میری ولادت بھی نہیں ہوئی تھی تب سے افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر کے نعرے آپ عیدگاہ میں سن رہے ہو۔ آپ یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ 1997 سے آج تک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ عیدگاہ میں سن رہے ہو۔ ہاتھ اٹھا کے گواہی دو۔ او بھائی ہمارے عقیدے واضح ہیں، ہمارے عقیدے پختہ ہیں، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو خواجہ عبدالکریم کا، امام محمد رضا خان کا اور مجدد الفسانی امام ربانی کا عقیدہ۔ وہ جس کا عقیدہ نیا ہو، ہمیں تو یہ عقیدے کٹی میں ملے ہیں۔ کسی سڑک سے اٹھ کے نہیں بیٹھ گیا، الحمدللہ نسل در نسل در نسل در نسل رسول اللہ کے در کا کتا ہوا، الحمدللہ۔ الحمدللہ معیار بلند رکھا ہے، اور اسی لیے حضور کے سوا نہ کبھی کسی کی بات کی نہ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، تو بات ہم تو حبیب بھی حبیب خدا رکھتے ہیں۔ زمین و زمان۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں سنی ہوں اور میں نے آج تک کبھی سنی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور میں عیدگاہ سے چاہنے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی صحیح العقیدہ سنی ہو، اگر وہ میرا نام لے کے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہاں کچھ ہوا ہے، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کہہ رہا کچھ ہوا ہے، ویسے ہی تربیت کر رہا ہوں، اگر وہ میرا نام لے کے گالی بھی دے دینا، اگر وہ یا رسول اللہ کہتا ہے آپ نے اس کا احترام کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ایمان کا معیار حسان حسیب الرحمان نہیں، ایمان کا معیار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ نہ میں آج تک، اگر میں نے کبھی کسی کی مخالفت کی ہے تو بد عقیدہ کی مخالفت کی ہے، نہ آج تک کبھی کسی صحیح العقیدہ سنی کی مخالفت کی ہے، مرتے دم تک کسی صحیح العقیدہ سنی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، الحمدللہ، کیونکہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ایمان کا معیار ہم نہیں، ایمان کا معیار سیدہ فاطمہ کا بابا۔ اچھا جو میں بات کر رہا تھا مکمل کروں، پہلے ایک اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لوں، ترنم میں پابندی تو نہیں ہے نا۔ زمین و زمان ہے آپ کے لیے مکین و مکان، آپ کے لیے چن و چونا، چن و چونا، چن و چونا،
حکومت کل 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 ولایت کل خدا کے یہاں کے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں کے آپ تھک گئے ہوں گے کافی دیر سے. میں کئی دنوں سے سفر میں ہوں. ہمارا سارا سال ہی سفر میں گزرتا ہے. ابھی بھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایئر وائس سے پروگرام ہوا, تانیا والا گیا وہاں سے یہاں آ رہا. ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, جذبے سے بتاؤ, کس کس کے بدل میں جاؤں مصطفیٰ کے لیے. دہن میں زبان اس کی حیثیت کا اندازہ جو ہے نا, اس کی حیثیت کا جو اندازہ ہے وہ اس کی مانگ سے ہوتا ہے, اس کی مانگ سے ہوتا ہے, اور اس کے مانگ کے معیار سے ہوتا ہے. خدا کی قسم احمد رضا خان تم پہ قربان نہ جاؤں, تمہاری زندگی بھی بے مثال ہے اور دعا بھی مانگی تو کیا مانگی. سبا چلے جو وقت دیا جائے نا, اس سے پہلے بات کو ختم کرتا ہوں, اس سے پہلے بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ, اور اس سے اس اپنی روایت کو برقرار رکھتا ہوں اور رکھوں گا انشاءاللہ. میرے لیے کیونکہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے دنیا بھر میں جا کے خطاب کرتا ہوں. دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جرکوانا ہو جدھر جا کے میں نے حضور کے نغمے نہیں الاپے الحمدللہ. تو مجھے الحمدللہ اندازہ ہوتا ہے میں وقت میں انشاءاللہ بات کرنے کا آگیا. توجہ رکھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے. اب تو آیت پڑھی, اس پہ بات کر کے اپنے وقت میں بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. حضور علیہ السلام بخاری میں موجود ہے. ذرا سننا صحابہ رسول اللہ کو کیسے سب کچھ مانتے تھے اپنا. صحابہ کا ایمان کا مرکز مصطفیٰ کی ذات ہے. حضور علیہ السلام اللہ اکبر ظہر کی نماز پڑھا رہے, 2 رکعت پڑھا لی اور 2 باقی ہیں. عقیدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عقیدہ اسی کا ہوگا جو بیان کرے گا. اسی کو پوچھا کرو دا کی عقیدہ ہے.
2 رکعت حضور نے پڑھا لی ہے اور 2 باقی ہیں. حضور نے 2 رکعت پڑھائی ہے اور 2 باقی ہیں. اللہ اکبر. دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل دیا جائے. ایک کہتا ہے میں حضور جیسا 4 نمازیں پڑھا کے ممبر پہ چڑھتا ہے, کہتا ہے ہم حضور جیسے, حضور ہم جیسے. میں کہا تو اپنے مسئلے پہ کھڑے ہو کے کبھی سوچ رہا نا کہ قبلہ بدل دو. خیال سے ایمان جا سکتی ہے, اظہار سے جان بھی جا سکتی ہے. اظہار کر تو نا میں نے قبلہ بدلنا, مقتدی مار کے نظام کہتی چلو تو قبلہ بدلنے لگ گئے, اور پھر کہتا میں حضور جیسا جس کے خیال سے قبلہ بدلے. حضور کے دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل دیا جائے. نگاہیں آسمان کی جانب اٹھی. اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیا. میرے حبیب علیہ السلام ہاں آپ کی نگاہوں کا اٹھنا دیکھ رہے ہیں. ابھی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ جو آپ کی منشا ہوئی. یہ نہیں فرمایا اگلی نماز سے, کہا حبیب ابھی جدھر دل کرتا ہے رخ کو موڑو, ہم اسے قبلہ بنا دیں گے. اچھا میں تقریر میں سرکس کا قائل نہیں ہوں, آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا. اب مجھے بتائیے, 1 منٹ کھڑے ہونے کی اجازت ہے, میں نے کوئی کرتب نہیں کرنے, صرف ان کو سمجھانا ہے. حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں نا, صرف آپ کو سمجھانے کے لیے, ماحول بنانے کے لیے نہیں. پہلی بڑی کیفیت بنی ہے الحمدللہ. حضور نماز پڑھا رہے ہیں, مسجد اقصی ہے, مسجد قبلتین ہے, مسجد قبلتین ہے. مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین ہے. جو مسجد قبلتین میں جا کے انہوں نے یہ کیا ہے وہ کر لیں. میں کیونکہ حضرت جا کے موقع پہ جو معائنہ ہوتا ہے نا وہ ایسے نہیں ہو سکتا. میں نے حدیث تو پڑھ لی, لیکن موقع پہ معائنہ کرنے کے لیے کیا ہے وہ منظر ہوگا کیسا. میں نے جا کے وہاں لوکیشن سرچ, اللہ سب کو پھر مدینہ شریف لے جائے. جب جاؤ تو وہاں جا کے بیت المقدس کی لوکیشن سرچ کرنا. اگر یہ کعبہ ہے نا تو رائٹ ایٹ دی بیہائنڈ بیت المقدس ہے. رخ صرف امام کو ادھر سے ادھر نہیں کرنا تھا, نہ صرف ادھر سے ادھر کرنا تھا, بلکہ پورا رخ موڑ کے پیچھے کرنا تھا. اگر امام پیچھے رخ کر لے تو آگے تو مقتدیوں کی صفحے ہے. اب امام کو جا کے ادھر رخ کر کے اس کولے میں نماز مکمل کرنی تھی. اب علماء بیٹھے ہیں یہاں پر, ان سے پوچھئے. علماء تشریف فرما ہے, صدیقی صاحب تشریف فرما ہے, میرے ساتھ مفتیان تشریف لائے ہیں. علماء سے یہ بات میں بھی چاہو تو پوچھ لینا, کیا حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے اشارہ کیا کہ نماز قبلہ بدل رہا ہے؟ نہیں. کیا حضور نے اشارہ فرمایا کہ قبلہ بدل رہا ہے؟ نہیں. کیا صحابہ نے قرآن اترتے سنا کہ قبلہ بدل رہا ہے؟ نہیں. کیا صحابہ پہ یہ وحی آئی تھی کہ قبلہ بدل رہا ہے؟ نہیں. صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ نہ حضور نے اشارہ کیا, نہ قرآن اترتے صحابہ نے سنا. وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے. لیکن حضور نے نماز پڑھاتے پڑھاتے رخ ادھر سے ادھر کیا. صحابہ کو یہ نہیں پتا قبلہ بدلا ہے, صرف یہ پتا ہے کہ مصطفیٰ کا رخ قبلے سے ہٹ کے ادھر ہو گیا ہے. ایک دوسری سوچ بھی نہ لائی, وہاں رخ کر لیا جہاں حضور کا رخ ہوا. یہ رخ مصطفیٰ پھر رہا تھا یا صحابہ کی عقیدتوں کا قبلہ پھر رہا تھا؟ حضور کا رخ ادھر ہوا, صحابہ کا رخ ادھر ہو گیا. حضور کا رخ ادھر ہوا, صحابہ کا رخ ادھر ہو گیا. چاہیے تو یہ تھا, یا صحابہ نماز پوری کرتے باقی 2 رکعت پڑھتے, یا کوئی اور کوئی مقام امام آتا, یا نمازیں توڑتے. حضور دوسری طرف رخ کر کے چل پڑے. صحابہ نماز کے حالت میں حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے. حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے. حضور نے دوسری جانب رخ کر کے نماز مکمل کی, صحابہ نے ادھر رخ کر کے نماز مکمل کی. بعد میں اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, اور میرے حبیب قبلہ بنانے کا مقصد یہ تھا. اب دیکھیں کون رسول کی اطاعت کرتا ہے, کون الٹے قدم پھر جاتا ہے. ہر صحابی نے ثابت کیا عبادت کا مرکز کعبہ ہے, لیکن ایمان کا مرکز فاطمہ کا بابا. اللہ اکبر. سمجھ آئی؟ صحابہ کے لیے ایمان کا مرکز مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے. ہمارے بھی ایمان کا مرکز صحابہ کی طرح حضور کی ذات اقدس ہے. ہمارے عقیدے کا مرکز حضور ہے, ہمارے ایمان کا مرکز حضور ہے, ہماری محبتوں کا مرکز حضور ہے. سمجھ آئی؟ اب 2 شعر پڑھو اور میں مائک کو چھوڑ رہا ہوں. اسی 1 منٹ میں نے مائک کو چھوڑنا ہے. میں کیا انتظامیہ کی تجھے فکر نہ کرو, 2 منٹ ہی اوپر ہوں گے, 2 گھنٹے بھی اوپر ہوں گے تو میرے ہوندے کوئی نہیں آندا انشاءاللہ.
ہاں کوئی پانی گر جاندا آقا جتے رک کر دے کعبہ ادھر پھر جانا آقا جتے رک کر دے کعبہ ادھر پھر جانا کعبہ ادھر پھر جانا عربی مسلک دیا عربی مسلک دیا شان میرا رہ جائے حضرت صرف 2 منٹ کے لیے آپ کا وقت چاہیے، کچھ مرکزی میلاد کمیٹی کی طرف